اردو باب نمبر 2 ہے ہمارے پاس نعت۔ نظم کا نام ہے نعت اور شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دل صرف آپ کے لیے زندہ ہیں، ہماری تمناؤں کا مرکز صرف اور صرف رسول کی ذات مبارکہ ہے، ہم صرف آپ کے لیے جی رہے ہیں، ہم آپ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری دنیا آپ کی ذات اقدس ہے، گویا ہمارے لیے سب کچھ رسول کی ذات ہے، خاتم النبیین کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح آپ اس میں ایک ایکسٹرا شعر ایڈ کرتے ہیں۔ کب تک رہے سینے میں تمنائے مدینہ، کب تک دل بےتاب کہے ہائے مدینہ۔ شعر نمبر 2 ہے۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے السد سے، اس نور اویس کا اجالا تمہیں دو۔ اس شعر میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی بنی آدم کی اولاد سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تو سب نے اللہ تعالیٰ کے رب کو مان لیا۔ پروردگار نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شاعر کے مطابق اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کیا، بعد میں اس نور کی روشنی میں انسانوں کو روشن کر دیا، انسانوں کو انسانیت سکھائی اور محبت کا پیغام دیا۔ آپ آئے تو روشن ہوا یہ جہاں، نور ہی نور بکھرا یہاں اور وہاں۔ شعر نمبر 3 ہے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تمہیں تو۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے ہے، کوئی آپ نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی، خاتم النبیین ہی وجہ کائنات ہے۔ بے شک کائنات کی تمام چیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن ان تمام مقاصد میں سب سے پہلا جو سب سے اہم مقصد آپ کی تخلیق تھا، رسول کی ذات اقدس رب تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں گرز ارض و سما کی محفل میں نلاق تما شور نہ ہو۔ یہ شعر نمبر 4 ہے۔ جتنے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ اس شعر میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معراج کی رات جس جگہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نہ پہنچ سکے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے، بلکہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب بتا تمہیں تو ہو۔ اس شعر میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ ہی کی طرف جاتے ہوئے مکے کو، مدینے کو، لوگوں کو بچا لیا۔ اس شعر میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے تباہی کی طرف چلتے ہوئے مکے کے، مدینے کے لوگوں کو بچا لیا، انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کی زندگیاں سنواریں، آپ نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بے شک آپ ہی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے بادشاہ، آپ جیسا کوئی حاکم نہ آیا نہ کبھی آئے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہی حاکم ہو کر بھی نہایت سادہ زندگی بسر فرمائی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شعر نمبر 6 ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ اس شعر میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ دنیا آخرت کی سراپا بلائی کون ہے، یقیناً آپ ہی ہیں، خاتم النبیین دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ہم نعت کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام نعت، مصنف کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ اس نعت میں شاعر رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دل صرف اور صرف آپ کے لیے زندہ ہیں، ہم صرف آپ کے لیے جی رہے ہیں، ہم آپ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، گویا ہمارے لیے سب کچھ رسول کی ذات مبارک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے روحوں سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی کے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کیا، بعد میں اس نور کی روشنی میں انسانوں کو روشن کر دیا۔ اس کائنات کی ہر شے آپ کے لیے پیدا کی گئی، ہر شے کائنات کی تمام چیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، لیکن ان تمام مقاصد میں سب سے پہلا اور سب سے اہم مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھا۔ جس جگہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نہ پہنچ جائے، جس جگہ حضرت جبرائیل کے پر جلتے تھے، آپ اس جگہ کی حقیقت سے واقف ہیں۔ شاید دراصل واقعہ معراج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ نے تباہی کی طرف جاتے ہوئے مکے اور مدینے کے لوگوں کو بچا لیا، انہوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کی زندگیاں سنواریں۔ بے شک آپ ہی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بادشاہ ہیں، آپ جیسا کوئی حاکم نہیں، آپ کے علاوہ دنیا و آخرت کے لیے آپ صرف اور صرف سراپا بلائی ہیں، کون ہے، یقیناً آپ ہی دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کی طرح نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ قیامت تک آپ کا جیسا کوئی آئے گا، آپ کی مثال دنیا اور آخرت میں نہیں ملتی۔
اب ہم پڑھتے ہیں کویشچن آنسرس کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے سینہ شب تارے الست سے کیا پھوٹا؟ سینہ تارے الست سے پہلا نور پھوٹا، جس سے پہلے نور کا اجالا رسول ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا؟ شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ رسول کے واسطے پیدا کیا گیا سارے عالم آپ ہی کے لیے ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر کی وضاحت کی واقعہ معراج کی روشنی میں کریں۔ معراج کی رات ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل نے چلنے سے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اگر وہ اس مقام پر آگے بڑھتے تو ان کے پر جل جاتے۔ شاعر دیے گئے مصرع میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے شاعر کے نزدیک آپ کے ہاتھوں سے کیا تھام لیا گیا؟ شاعر کے نزدیک آپ کے ہاتھوں سے بکر مدینہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تھام لیا، آپ نے ان لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ بس اتنے ہی کویشچن آنسرس تھے، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور یہ کچھ الفاظ معنی ہیں۔ کویشچن نمبر 5 دیکھیں شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ رسول ہیں، آپ جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ کویشچن نمبر 6 ہے شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کسے مخاطب کیا؟ شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، بے شک آپ مدینہ کے بے مثال حاکم ہیں۔ یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ تمنا، آرزو، سینہ شب تارے الست، اندھیری رات، الست کہتے ہیں عہد کو، وعدے کو، نور اویس سب سے پہلی روشنی، واسطے کے لیے، غایت مقصد، غایت اولیٰ سب سے بڑا مقصد، شناسا پہچاننے والا۔